معزز سامعین و سامعات، انشاءاللہ آج کے اس خطبہ جمعہ میں استقبال رمضان کا استقبال کیسے کریں، اس موضوع سے کچھ باتیں آپ کے گوشے گزار کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سننے، سمجھنے اور ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ معزز حاضرین، الحمدللہ مسلمانوں کو جب اس بات کا علم ہوتا ہے کہ ہمارے درمیان ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جو بڑا بابرکت ہے، رحمتوں والا ہے، سعادتوں والا ہے، فضیلتوں والا ہے، اہمیتوں والا ہے، تو یہ فطری تقاضا ہے کہ ہر امت مسلمہ کے دل میں اس سے خوشی ظاہر ہوتی ہے، وہ اس کا انتظار کرتا ہے۔ اور اس کے برعکس وہ لوگ جو امت مسلمہ میں شامل نہیں، جنہوں نے کلمہ توحید کا اقرار نہیں کیا، وہ لوگ بھی اس ماہ کے انتظار میں ہوتے ہیں۔ جو خصوصاً تاجرین ہوتے ہیں وہ انتظار کرتے ہیں کہ کب ماہ رمضان آئے اور ہماری تجارت میں اضافہ ہوگا، اور وہ لوگ بھی 2 سے 3 مہینے پہلے اپنی تجارت کو اپڈیٹ کرنے کے لیے بڑے بڑے پروگرام منظم کرتے ہیں اور نئی ورائٹیز کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اس کی مارکیٹنگ کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ امت مسلمہ کی جو رمضان آنے والا ہے، جو مہینہ آنے والا ہے، اس کے اندر یہ تجارت اضافے کا باعث بنتی ہیں۔ تو ایک طرف اگر امت مسلمہ کا موازنہ کریں تو رمضان کی آمد پر خوشی ضرور ہے، لیکن دوسری طرف غیر مسلم بھائیوں کا موازنہ کریں تو وہ اپنی تجارت کو لے کر خوش ہوتے ہیں۔ اس اعتبار سے سال کے 12 مہینوں میں یہ مہینے کی اہمیت و فضیلت اس اعتبار سے بھی بڑھ جاتی ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اس کا بے صبری سے انتظار کرتا ہے۔ استقبال رمضان کا معنی مفہوم ہم سمجھیں گے کیسے، اس سے پہلے ایک حدیث کو اگر ہم سمجھ لیتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ یہ موضوع ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ حدیث کے راوی ہیں طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں رات میں سو رہا تھا اور رات کے اندر میں نے ایک خواب کو دیکھا۔ یہ صحابی رسول ہے اور صحابہ کے خواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جایا کرتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر بیان کیا کرتے تھے۔ تو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے کہ میں نے میرے خواب میں 2 لوگوں کو دیکھا۔ 2 لوگ وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر انہوں نے بیک وقت اسلام کو قبول کیا۔ وہ 2 لوگوں کو میں نے خواب میں دیکھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بیک وقت انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ اس میں سے کچھ عرصے کے بعد ایک شخص اس دنیا سے رخصت ہو گیا، نہ زیادہ وہ عبادت گزار تھا، نہ وہ زیادہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا فرما بردار تھا، لیکن کچھ دنوں کے بعد وہ شہادت سے زندگی سے رخصت ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راہ میں وہ شہید ہو گیا۔ اور دوسرا جو شخص جس کو میں نے دیکھا کہ وہ 1 سالہ عرصہ زندگی کا گزار رہا ہے، جب وہ اسلام قبول کیا اس کے بعد سے 1 سالہ زندگی اس نے گزاری اور وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ یہ دونوں بیک وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ جو پہلے جنت میں وہ شخص جا رہا ہے جو 1 سال کے بعد جس نے اس دنیا سے رخصتی لی، وہ جنت میں پہلے جا رہا ہے، اور جو شہید ہے وہ جنت میں بعد میں داخل ہو رہا ہے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ صبح اٹھتے ہیں، خواب کو دیکھتے ہیں، دیکھنے کے بعد اپنے ساتھیوں سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے سو فلاں ابن فلاں کو دیکھا، جو آپ لوگ بھی گواہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ آئے تھے۔ مجھے تعجب اس بات پر ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ شہید پہلے بعد میں جنت میں جائیں اور ایک آدمی، ایک شخص جو شہید نہیں ہے وہ بعد میں، وہ جو شہید نہیں ہے وہ پہلے جنت میں جائیں۔ صحابہ بھی پریشان ہوئے، تعجب کا معاملہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سارا ماجرا بیان کیا، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا میں نے خواب میں دیکھا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا الیس خدمک هذا، کیا تم نہیں جانتے کہ اس نے 1 سالہ زندگی گزاری اور اس زندگی کے اندر اس نے فادرک رمضان، اس نے رمضان کو پایا
اور رمضان کو پانے کے بعد اس نے جس طرح رمضان کا استقبال کرنا تھا، جس طرح کی عبادتیں کرنی تھی، جس طرح رمضان کے اندر اپنے آپ کو مستفید کرنا تھا، اس نے کیا، اور اسی کے بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہید سے پہلے اس کو جنت میں داخل کیا، اور دونوں کے جنت میں درجہ آسمان و زمین کے برابر رکھا۔ تو اس حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ رمضان کا پانا یہ بڑی سعادت مندی ہے۔ میری اور آپ کی زندگی میں اگر رمضان آ جاتا ہے، یقین جانیے یہ رمضان کو پانا گویا کہ جنت میں داخل ہونے کے ذریعے سے بڑے قریب ہو جانا، اور جہنم میں داخل ہونے کے ذرائع سے اپنے آپ کو بچا لینا، یہ رمضان مجھے اور آپ کو پیغام دے رہا ہے۔ تو اس طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہ معاملہ آیا، اور جب رمضان آتا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو کہتے، سنن نسائی حدیث نمبر 216 کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، امام نسائی رحمہ اللہ نے اس کو لکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان آتے اور کہتے، آتاکم رمضان شہر مبارک قد فرض اللہ عز وجل علیکم صیامہ وتفتح فیہ ابواب الجنہ وتغلق فیہ ابواب الجحیم۔ لمبی حدیث ہے، اس کا مختصر طور پر خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے، آتاکم رمضان شہر مبارک، دیکھو تمہارے درمیان بابرکت مہینہ آ چکا ہے، بابرکت مہینہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر روزوں کو فرض کیا ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر تفتح فیہ ابواب الجنہ، جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، وتغلق فیہ ابواب الجحیم، اور جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آتا ہے جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اور مردۃ الشیاطین، جو شیاطین کے سرغنہ ہیں، ان کو قید کر دیا جاتا ہے، اور اللہ للہ لیل خیر، اور اس مہینے میں اللہ نے ایک رات ایسی رکھی ہے جو من الف شہر، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، فقد حرم، جس نے اس کو پا لیا یقیناً وہ کامیاب ہو گیا، جو جس نے اس کو نہیں پایا وہ نامراد ہوا۔ تو استقبال رمضان میں مجھے اور آپ کو ذہنی طور پر اس بات کی تیاری کرنا ہے کہ یہ آنے والا مہینہ میرے اور آپ کے لیے جنت میں جانے کے جتنے راہیں ہو سکتے ہیں وہ آسان ہونے والے ہیں، اور جہنم سے بچنے کی جتنی راہیں ہو سکتی ہیں وہ آسان ہونے والی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو شیاطین ہیں، انسان کا دشمن آپ جانتے ہیں، انسان کا دشمن، مسلمان کا دشمن آپ جانتے ہیں کہ شیطان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تمہارے دشمنوں میں سب سے بڑا دشمن کوئی ہے، انہو لکم عدو مبین، تو وہ تمہارا شیطان ہے۔ تو شیطان کے بند ہونے کے بعد انسان بڑا آسان ہو جاتا ہے کام کرنا۔ ایک انسان کوئی کام کرنا چاہتا ہے، وسوسے، خیالات، غلط فہمیاں، بہت ساری باتیں جس سے کام سے رک جاتا ہے، اور یہ وسوسے کبھی اچھے آتے ہیں کبھی خراب آتے ہیں، اور نیکی کے معاملے میں تو ہمیشہ رکاوٹ بنتے ہیں۔ تو یہ وسوسے شیطان کے کرنے سے جو آنے والے ہوتے ہیں، یہ شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے، جہاں سے انسان کے لیے بڑی آسانیاں پیدا ہوتی ہے۔ تو استقبال رمضان کے اندر آپ دیکھیں تو غور کرنے سے یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ استقبال کیسے کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز ذہنی طور پر ہم تیار ہو جائیں کہ یہ جنت میں جانے کا بڑا آسان مرحلہ ہمارے سامنے آنے والا ہے۔ اس کے لیے جو تیاریاں ہونی چاہیے وہ کیا تیاریاں ہیں؟ ہم تجارت کی تیاریاں کرتے ہیں، اپنے بزنس کی تیاریاں کرتے ہیں، یا شاپنگ کی تیاریاں کرتے ہیں، الغرض دنیاوی سارے چیزوں کی ہم تیاریاں کرتے ہیں، یہاں تک کہ گھر کی صفائی کرتے ہیں۔ خواتین ہماری دیکھتے ہیں بڑے زور و زور سے رمضان آ رہا ہے، گھر کی صفائی میں لگ جاتی ہے، لباس کی تیاری میں لگ جاتی ہے، کھانوں کی تیاری میں لگ جاتی ہے، کہاں کہاں پر کون کون سے آفر کس کس ہوٹل میں آنے والے، یہ ساری چیزوں میں ہم اپڈیٹ رہتے ہیں سوائے جنت کو پانے کے، سوائے جنت کو پانے کے۔ تو جنت کو پانے کے لیے سب سے پہلا مرحلہ رمضان کی ابتدا کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہمارے سامنے آتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام چاند کو دیکھنے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی ایک کمیٹی بنا دی جائے اور کمیٹی ہی اس کا انتخاب کرے۔ ہر امت مسلمہ کے لیے پیغام ہے کہ چاند کو دیکھنے کا اہتمام کرے حسب استطاعت، جیسا وہ دیکھتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام دیکھا کرتے تھے۔ پہلا عمل میرے اور آپ کے سامنے استقبال رمضان کا چاند کو دیکھنا۔ چاند کو دیکھنے کے بعد آپ نے دعا سکھائی، اللہم احلہ علینا بالامن والایمان وبالسلامت الاسلام ربی وربک اللہ۔ اے ہلال، اے چاند، ہم جانتے ہیں کہ تیرا اور ہمارا رب اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ چاند سے
یہ پیغام دیا گیا دنیا کے اندر، چاند کو جو لوگ معبود مانتے ہیں ان کو یہ پیغام اس دعا کے ذریعے دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ چاند معبود نہیں ہے بلکہ اللہ کا پیدا کردہ خالق مخلوق ہے، اور اس کا نکلنا، اس کا چھپنا اللہ کے جانب سے ہے۔ تیرا اور ہمارا رب اللہ تبارک و تعالی ہے، اور ہمارے لیے تو امن والا بن جا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی۔ سب سے پہلے استقبال رمضان میں دعا کا اہتمام کرنا، چاند کو دیکھنے کی کوشش کرنا۔ دوسرا پیغام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان کے متعلق یہ ملتا ہے کہ رمضان کے بعد ہم نماز تہجد تراویح کا اہتمام کرتے ہیں۔ ہمارے ماحول و معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ تراویح اور تہجد جو بھی تین ناموں میں آپ لیں تو اس کو ایک الگ انداز میں لے لیا گیا ہے۔ ہم میں سے کچھ لوگ جو بزنس کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ تراویح اگر 6 دن پڑھ لی جائے، قرآن سن لیا جائے تو پورا رمضان ہمارے لیے کافی ہو جائے گا۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، 10 دن اگر ہم پڑھ لیں، پورا قرآن ایک مرتبہ سن لیں، 20 دن ہم تجارت میں لگ جائیں گے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، پورا مہینہ بزنس کریں گے اور 27ویں شب کو ایک رات میں پورا قرآن سن لیں گے، ہمارے لیے کافی ہو جائے گا۔ آئیے یہ ساری غلط فہمیوں سے نکل کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے عمل کو ہم دیکھیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور سے یا اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو تہجد یا تراویح کا جو اہتمام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم دیکھتے ہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ حدیث کی راوی ہیں، وہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں میں جاگتے ہوئے دیکھا، عبادت کرتے ہوئے دیکھا۔ تو میں نے پوچھا کہ آپ اتنا کیوں عبادت کرتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فلا اکون عبدا شکورا، کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ یہ عمل جو رات کی نماز کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص ہمیشہ رہا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں اگر ہم دیکھیں تو 3-4 دن کا جو مسئلہ ملتا ہے یہ تہجد تراویح کا جماعت کے ساتھ اہتمام کرنا ہے، اور جماعت کے ساتھ اہتمام کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو بوجھ نہ ہو اس وجہ سے اس کو خاص نہ کیا، عام کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں یہ سلسلہ جاری ہوا۔ تو تراویح پڑھنے کا مفہوم یہ ہے کہ قیام اللیل کرنا ہے، قیام اللیل، تہجد پڑھنا، قیام اللیل کا پڑھنا، تراویح کا پڑھنا، یہ خصوصاً رمضان کے ساتھ خاص کیا گیا، بلکہ عام دنوں میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے۔ تو استقبال رمضان میں اگر آپ ارادہ کر رہے ہیں کہ تہجد پڑھنا ہے یا تراویح پڑھنا ہے یا قیام اللیل پڑھنا ہے تو پورے رمضان کی حد تک اس کو خاط کیجیے۔ آئیے حدیث میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ حدیث کی الفاظ بتاتے من قام رمضان، جس نے رمضان بھر قیام کیا، 3 رات، 6 رات، 10 رات، 1 رات نہیں، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان کے اندر قیام کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ اس اعتبار سے حسب استطاعت اپنے اعتبار سے کوشش کیجئے کہ آپ قرآن کی تلاوت کریں، قیام اللیل کے اندر مخصوص نہ کریں 3 دن میں نے پڑھ لیا، 4 دن میں نے پڑھ لیا، 6 دن میں نے پڑھ لیا۔ در حقیقت یہ الگ مرحلہ ہے، اس پر میں جانا نہیں چاہتا۔ حقیقت میں امت مسلمہ کو سنتوں پر عمل کرنا بے حد ضروری ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل، صحابہ کا یہ عمل ہمارے سامنے آتا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم آگے بڑھیں تو سحری کا مسئلہ آتا ہے۔ سحری کھانا آپ دیکھیں، دوسری جتنی قومیں ہیں اس روئے زمین پر وہ سحری کا نظم نہیں کرتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو حکم دیا کہ تم سحری کھاؤ، تمہارے لیے برکت ہے۔ یہ سحری کا وقت بھی متعین کیا گیا اور کھانے کا حکم بھی دیا گیا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں رمضان جیسے آتا ہے، رات بھر ہم جاگتے ہیں یا 2-2:30 بجے کے درمیان سحری کر لیتے ہیں، فجر تک غائب ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو نظام ہم نے بنا رکھا ہے، یہ ترتیب جو ہم نے بنا رکھی ہے، در حقیقت جنت کو پانے کی ترتیب نہیں بلکہ دنیا کو پانے کی ترتیب ہے، دنیا کے چیزوں کو کھانے کی ترتیب ہے، دنیا کے اندر پیسہ کمانے کی ترتیب ہے، دنیا کے اندر اپنے بزنس کو بڑھانے کی ترتیب۔ یہ خصوصاً امت مسلمہ کے اندر، امت مسلمہ اور خصوصاً شہر حیدرآباد کے پرانے علاقے کے اندر آپ دیکھتے ہیں تو رمضان کی جو کیفیت نظر آتی ہے، کہتے ہیں واہ کیا رمضان ہے۔ رمضان نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی مخالفت پر عمل کرتے ہوئے مسلمان ہیں۔ اس کے بعد سحری کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم سحری کھاؤ، کیونکہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرنا، لیکن سحری کھانے کا وقت متعین کیا گیا۔ اور سب سے سحری کون سی ہے؟ جو آپ کے
تاخیر اخیر تک فجر کے وقت تک کی جائے، فجر کی اذان کے اختتام پر کی جائے. کتنے ایسے امت مسلمہ کے گھرانے ہیں یا کتنے ایسے امت مسلمہ کے نوجوان یا خواتین ہیں جو اس پر عمل کرتے ہیں. الا ماشاء اللہ کچھ لوگ 2.5-3 گھنٹے پہلے ختم کرتے ہیں، کہتے ہیں مجھے چائے کی طلب ہے، مجھے فلاں کی طلب ہے، مجھے فلاں کی طلب ہے، مجھے فلاں کی طلب ہے. یہ سارے طلبوں کو ختم کرنے کے لیے ہی روزہ ہے، یہ سارے سسٹم کو بدلنے کے لیے ہی رمضان ہے، تزکیہ نفس کرنے کے لیے رمضان ہے. اگر آپ اپنے حساب سے زندگی گزارنا چاہتے تو رمضان کوئی پیغام آپ کو دے گا نہیں، اور رمضان کا کوئی استقبال ہم نہیں کریں گے. لہذا سحری کے سلسلے میں جو احکامات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں اس کو ہمیں ماننا پڑے گا. آئیے اس طرح اگر آپ تفصیل میں جائیں گے تو ساری چیزیں آئیں گی. میں کچھ اور فضیلتیں رکھتے ہوئے بات کو ختم کروں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے خصائص میں یہ بات بیان کی کہ یہ رمضان وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن کا نزول ہوا ہے، اور قرآن کا نزول مہینے کے اندر ہوا تو دوسری ایک آیت کہتی ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ قرآن لیلۃ القدر کے اندر اترا. کسی نے اعتراض کیا جو لا علم تھا، کہا کہ تم کہتے ہو کہ قرآن رمضان میں اترا، قرآن کی آیت کہتی ہے کہ لیلۃ القدر میں اترا. دونوں آیتوں میں تضاد ہے، تمہارے پاس تضاد نہیں ہے، لا علمی ہے. شہر رمضان الذی انزل فی القرآن، مہینہ جو تھا وہ ماہ رمضان کا تھا. مہینہ کیا تھا؟ ماہ رمضان کا. اور رات جو تھی لیلۃ القدر کی رات، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اور اس میں مفسرین نے لکھا تنزیل و الانزال. تنزیل و انزال کا معنی یہ ہے کہ بقدر ضرورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اتارا گیا جو 23 سالہ عرصے میں مکمل ہوا. اور اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، لیلۃ القدر کے اندر اتارا تو 7ویں آسمان پر مکمل طور پر قرآن اتارا گیا. وہاں سے وقتاً فوقتاً حسب ضرورت حسب وقایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترتا رہا. جو 13 سالہ مدینہ کی زندگی اور 13 سالہ مکہ کی زندگی اور 10 سالہ مدینہ کی زندگی کے اندر مکمل ہوتا ہے. تو قرآن رمضان میں اترا، لیلۃ القدر میں اترا جس کو لیلۃ المبارکہ کہا گیا. یہ ساری فضیلتیں اس مہینے کے ساتھ آتی ہے. اس کے ساتھ اور ایک بات، زندگی کا مقصد کیا ہے اگر آپ غور کریں تو آپ جانتے ہیں کہ اللہ کی عبادت ہے. دوسرا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی جنت کو پانا ہے. یہ ساری چیزیں جو کنڈیشن لگائی گئی، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ ایسا کرنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، زندگی ایسی گزارنی چاہیے، نہیں گزارنی چاہیے، دونوں پہلو کو سامنے رکھ کر ہم موازنہ کریں، منزل کو دیکھیں تو آپ کو جنت یا پھر جہنم، دو چیزیں ہیں. تیسری چیز کا بھی ذکر آیا، اعراف. اعراف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو انسان نیکی اور برائی میں برابر ہو، کچھ وقت تک اللہ تبارک و تعالی اعراف جنت اور جہنم کے درمیان ایک جگہ وہاں رکھے گا، اور اس کے بعد اللہ کی رحمت غالب آئے گی تو جنت کے مستحق ہو جائیں گے، یا جہنم کے مستحق تو جہنم کے مستحق ہو جائیں گے. 3 چیزوں کے علاوہ 2 چیزیں فکس ہے، جنت اور جہنم. یہ مہینہ ایسا ہے آنے والا جس میں جہنم سے آزادی ہے، جہنم سے آزادی ہے. پوری قرآن حدیث کا مطالعہ کریں، سب سے بڑی کامیابی کیا ہے انسان کی؟ سب سے بڑی کامیابی انسان کی کیا ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. ہم میں سے ہر کوئی جانتے ہیں کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، قیامت دن اس کا بدلہ دیا جائے گا. اور سب سے بڑی انسان کی کامیابی یہ ہے کہ جو اپنے آپ کو جہنم کے آگ سے بچا لے اور اپنا ٹھکانہ جنت بنا لے. اس کے بعد کوئی اور کامیابی نہیں ہے. تو یہ وہ مہینہ آنے والا ہے جس میں جہنم سے انسان کو آزاد کیا جاتا ہے. کب آزاد کیا جاتا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عند کل فطر اتقاہ من النار. ہر افطار کے وقت اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. اور افطار کے وقت ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کو موازنہ کرنا ہے، استقبال رمضان کو سمجھنا ہے. انتظامی کمیٹی ہو، مدارس ہو، مساجد ہو، یا کوئی سوسائٹیز ہو جو افطار پارٹی کا نظم کر رہی ہے، پہلے یہ سوچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا رہا ہے. صحابہ کے پاس دولت کے انبار تھے، اس کے باوجود بھی کیا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے، سلف صالحین نے، اکابر امت نے اس طرح کا نظم کیا ہے افطار کے وقت، جو آج ہمارے امت مسلمہ کے اندر ایک رائج ہو چکا ہے کہ افطار پارٹی فلاں سیاستداں فلاں 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 جو بھی آپ جانتے ہیں.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں عند کل فطر اتقاہ من النار، اللہ تبارک و تعالی بندوں کو افطار کے وقت جہنم سے آزاد کروا رہا ہوتا ہے، اور ہم روڈوں پر افطار کے لائنوں میں کھڑے ہو کر افطار کا انتظار کرتے ہیں یا پھل فروٹ کے پیچھے دنیاوی غذا کو کھانے میں لگے رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، استقبال رمضان مجھے اور آپ کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ ذہنی طور پر ہم تیار ہو جائیں کہ افطار کے وقت خصوصاً دعاؤں کا اہتمام کریں، چاہے وہ ہماری مائیں بہنیں ہوں۔ افطار کی تیاری اتنی ضروری نہیں ہے، پانی کے ذریعے کیا جا سکتا ہے، کھجور کے ذریعے کیا جا سکتا ہے، بہت آسانیاں ہیں، لیکن ہم نے لوازمت کو اتنے اپنا لیا ہے کہ افطار اصول سے کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ اپنے علاقے سے ہٹ کر ایسے علاقوں پہ جائیے جہاں کھانا میسر نہیں ہے، جہاں رہنے کے لیے چھت میسر نہیں ہے، پہننے کے لیے لباس میسر نہیں ہے، ان کے افطار کو دیکھیے وہ افطار کیسے کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق افطار کریں اور دعاؤں کا اہتمام کریں۔ جہنم سے آزادی سب سے بڑی کامیابی ہے، جنت کا داخلہ سب سے بڑی کامیابی ہے، اور یہ مرحلہ صرف ایک افطار کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل فطرہ، ہر افطار کے وقت 30 دن اگر آپ کو میسر آتے ہیں، 30 دن ہاتھ میں موجود ہے، اپنے آپ کو جہنم سے بچائیں، جنت میں اپنا ٹھکانہ بنائیں۔ اور یہ مرحلہ صرف افطار کے حد تک نہیں ہے، کل لیلہ، ہر رات اللہ تبارک و تعالی بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور ہماری راتیں سوائے شاپنگ کے، سوائے گپ شپ کے، سوائے یہاں کی حلیم وہاں کی حلیم چکنے کے، یہاں کا ڈریس وہاں کا ڈریس دیکھنے کے علاوہ اللہ ماشاء اللہ گزرتی ہے۔ لیکن یہ وہ وقت ہوتا ہے شیطان بند ہونے کے باوجود بھی ہم اپنے آپ کو اتنا تیار نہیں کرتے ہیں کہ اللہ کو راضی کر لیں، اپنے رب کو منا لیں اور اپنا ٹھکانہ جنت بنا لیں۔ میرے بھائیوں، اس کے علاوہ اور 2-4 حدیثیں ملتی ہیں، ایک اور حدیث رکھتا ہوں جس سے اندازہ ہوگا کہ ہمیں استقبال رمضان کیسا کرنا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مرحلہ افطار تک نہیں ہے، بلکہ رات تک نہیں ہے، بلکہ اتقاہ فی کل یوم و لیلہ، رمضان کے دن ہو یا رات ہو۔ ایک حدیث میں رات کا ذکر آیا، ایک حدیث میں افطار کا ذکر آیا، ایک حدیث میں لیلہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یوم و لیلہ، دن اور رات، اور دن اور رات کے اندر اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کی ایک دعا کو ضرور قبول کرتا ہے، جس کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1643، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر مسلمان کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کی ہر رات اور دن میں قبول کرتا ہے۔ اس اعتبار سے آپ دیکھیں کتنے مسائل میں ہم الجھے ہوئے ہیں، کتنے پریشانیوں میں الجھے ہوئے ہیں، وہ سارے پریشانیوں کا حل، مسائل کا حل صرف دعاؤں میں، اور دعائیں کرنے کا اہتمام ہم نہ دن میں کرتے ہیں، نہ رات میں کرتے ہیں، نہ افطار کے وقت کرتے ہیں، خصوصی کوئی دعا کا اہتمام نہیں ہوتا، اور ہم تنہا بھی ہو کر اپنے رب کو ماننے کے منانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہ رمضان مجھے اور آپ کو آنے والا یہ پیغام دے رہا ہے، اگر ہم زندہ رہیں، زندگی میسر آئی تو یقین جانیے اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی کوشش کریں، جنت میں اپنا ٹھکانہ بنانے کی کوشش کریں۔ بہت ساری باتوں میں اور ایک بات رکھتے ہوئے بات ختم کروں گا۔ جنت کے کئی دروازوں میں سے ایک دروازہ اللہ نے خصوصی طور پر رکھا ہے، جس کا نام باب الریان ہے، روزے دار کے لیے ہے۔ روزے کی اہمیت آپ جانتے ہیں، قرآن سے، احادیث سے، یہ فرض ہے، اور اس پر جو کوئی رمضان کو پائے اس کو رہنا ہے۔ اور رمضان باب الریان کے سلسلے میں یہ بات آتی ہے، خصوصی دروازہ اللہ نے روزے داروں کے لیے رکھا ہے، اور جتنے اجر کا تذکرہ آیا ہے، نماز کا بدلہ بتایا گیا ہے، روزے کا بدلہ نہیں بتایا گیا ہے، زکوٰۃ کا بدلہ بتایا گیا ہے، حج کا بدلہ بتایا گیا، جتنے آپ کے فرائض یا سنن ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس کا اتنا بدلہ، اتنا بدلہ، اتنا بدلہ، یہاں تک کہ 700 گنا کا بدلہ ہے۔ لیکن ایک ایسا بدلہ ہے، ایک ایسا عمل ہے جس کا بدلہ اللہ نے نہیں بیان کیا ہے، وہ کیا ہے؟ آپ سبھی جانتے ہیں کہ وہ روزہ ہے۔ غور کریں روزہ کو اتنا اہم کیوں دیا گیا؟ کیونکہ جب تک بندہ اپنے زبان سے نہیں کہتا میں روزے سے ہوں، کسی کو اس بات کا علم نہیں ہوتا۔ ریا کا جو مسئلہ ہے بڑا اہم ہے۔ نماز پڑھ رہا ہے، ریاکاری ہو سکتی ہے، کوئی دیکھ کے بولے گا نمازی ہے۔ حج کو جا رہا ہے تو کوئی کہے گا حاجی ہے، عمرہ کو جا رہا ہے تو کوئی کہے گا کہ یہ عمرہ کرنے جا رہا ہے، اگر کوئی صدقات خیرات بانٹ رہا ہے تو لگے گا لوگوں کو یہ صدقہ خیرات۔ ریاکاری کا آمیزش ممکن ہے دوسرے اعمال کے اندر، لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے جو صرف بندہ اللہ کے لیے رہتا ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میں روزے کا بدلہ اس کو دینے والا ہوں۔ وہ بدلہ کیسا ہوگا؟
آپ سبھی جانتے ہیں اللہ کی شان شان ہوگا، اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ تو روزے کی اہمیت کو سمجھیں، اس کی افادیت کو سمجھیں، قیام اللیل کو سمجھیں، تراویح کو سمجھیں، تہجد کو سمجھیں، اور اسی طرح تلاوت قرآن کو سمجھیں۔ خصوصاً دعاؤں کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں۔ رمضان کی تیاری یہی ہے کہ اپنے آپ کو اپنے تجارت کو آپ سسٹم میں لائیے۔ ضروری ہے تجارت جیسے کہ دعا ہم سکھائی گئی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، دنیا کے لیے تم دعا کرو بہترین دنیا، اور کہیں پہ دنیا کو متاع الغرور کہا گیا تو ایک مفسرین نے بہترین مثال دی اور کہا کہ جس طرح ایک کشتی ہوتی ہے، کشتی بغیر پانی کے چل نہیں سکتی، اور ایک انسان کے لیے دنیا بھی ضروری ہے، دنیائی معیشت بھی ضروری ہے، اس کے بغیر دنیا اس کی آسان نہیں ہو سکتی۔ کشتی اور پانی میں موازنہ ہوتا ہے، کشتی اور پانی، اگر کشتی برابر چلتی رہے تو پانی برابر ہے تب چلتے رہے گی۔ اگر کشتی ڈوبتی کب ہے؟ جب پانی اس کے اندر زیادہ ہو جاتا ہے۔ اگر دنیا کی لالچ زیادہ ہو جائے تو ہم ڈوب جائیں گے۔ جس طرح کشتی کے چلنے کے لیے پانی ضروری ہے، امت مسلمہ کے ہر فرد کے لیے معاشیت ضروری ہے، لیکن معاشیت اتنی زیادہ ہو جائے تو دنیا کی لالچ آپ کے دلوں میں آئے گی، آپ ڈوب جائیں گے۔ بالکل اسی طرح جس طرح یہ کشتی پانی کے زیادہ ہونے سے ڈوب جاتی ہے، متاع الغرور اس صورت میں ہوگی جب آپ اپنے دل و دماغ کو دنیا کے لیے لگائیں گے اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ اپنے دل و دماغ کو آخرت کے لیے لگائیں گے، دنیا ضرورت کے تحت آپ سرچ کرنا چاہیں گے، کوشش کرنا چاہیں گے، تو آپ کے لیے یہ دنیا بہترین دنیا ہوگی۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ۔ تو یہ دو مثالوں سے امید ہے کہ آپ نے کچھ باتیں سمجھی ہوگی۔ اختصار کے ساتھ میں نے کچھ باتیں استقبال رمضان سے رکھی، بہت ساری باتیں وقتاً فوقتاً انشاءاللہ اس موضوع سے آپ کے سامنے آتے رہے گی۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی حقیقی معنوں میں اس ماہ کی اہمیت کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا جائزہ لینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی جب تک رکھے دار فانی میں ہمیں ایمان اور اسلام کی حالت میں رکھے، جو ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر کرے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول کریم۔ معزز حاضرین، استقبال رمضان کیسے کریں، اس موضوع سے کچھ باتیں آپ نے سنی۔ سب سے پہلا جو عمل میرے اور آپ کے سامنے آتا ہے وہ چاند کے دیکھنے کا اہتمام اور چاند کی دعا پڑھنا۔ اور یہ دعا صرف رمضان کے چاند تک مخصوص نہیں ہے، بلکہ ہر چاند کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ امن کے بغیر ہم کو یہ عبادتیں اچھی طریقے سے انجام نہیں دے سکتے ہیں۔ امن ایک بہت بڑی نعمت ہے، جہاں میسر ہے ان سے پوچھئے کہ امن کیا ہوتا ہے۔ جہاں مال محفوظ ہو، جان محفوظ ہو، عزت محفوظ ہو، اللہ کے احکامات پر عمل کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ اور جہاں جان نہ محفوظ ہو، نہ عزتیں محفوظ ہو، نہ مال محفوظ ہو، وہاں عبادتیں کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے چاند کی دعا کا اہتمام کریں۔ تہجد یا تراویح یا قیام اللیل اپنی ذات سے جتنا آپ ہو سکتے ہیں قرآن کی تلاوت کریں۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک ایک لفظ پر کیا کیا نیکیاں ہیں، اور قرآن ختم کرنے کا جو سسٹم ہے زندگی میں آپ مت لائیے قرآن مجھے ختم کر دینا ہے۔ قرآن کو سمجھنا ہے، قرآن کو سمجھنا ہے۔ اور پڑھنے کا آسان طریقہ یہ ہے، اگر آپ ایک قرآن مکمل طور پر پڑھنا چاہتے ہیں تو فجر کے بعد آپ ایک صفحہ پڑھیں، فجر کی نماز سے پہلے ایک صفحہ، فجر کی نماز کے بعد ایک صفحہ، ایک ورق ہو جائے گا۔ ایک ورق اس طرح 10 ورق پہ ایک پارہ مشتمل ہے، بڑا آسان ہے۔ فجر میں ایک ورق، ظہر میں ایک، عصر میں ایک، مغرب میں ایک، عشاء میں ایک، 5 ورق آپ پڑھتے ہیں تو آدھا پارہ آپ کا ہوگا۔ اگر آپ 10 ورق پڑھتے ہیں، ایک صفحہ دوسرا صفحہ ملا ایک ورق، 10 ورق پڑھتے ہیں، فجر نماز سے پہلے ایک ورق، نماز کے بعد ایک ورق، نماز سے پہلے ایک ورق، نماز کے بعد ایک ورق، یہ عادت اگر آپ بنا لیں زندگی کے اندر رمضان سے، تو آپ کا ایک دن میں ایک پارہ ختم ہوگا، مہینے میں مکمل قرآن ہوگی۔ بڑا آسان طریقہ ہے، جیسے اذان ہو جائے مسجد میں پہنچ جائے، ایک صفحہ پڑھنا بڑا آسان ہے۔ نماز کے ختم ہونے کے بعد آپ 10 منٹ کے لیے بیٹھیں، ایک صفحہ پڑھنا۔ یہ رمضان کی حد تک جو ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ قرآن پڑھنا ہے، جبکہ قرآن کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بندے کے حق میں 2 لوگ شفاعت کریں گے۔ کون کون ہیں وہ؟ ایک ہے قرآن، دوسرا ہے روزہ۔ تو یہ دونوں چیزیں رمضان میں ہم سیکھتے ہیں۔ جیسے رمضان کا چاند ختم ہو جاتا ہے، شوال کا نظر آتا ہے، چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ایک مسلمان کو چاہیے کہ اپنے زندگی میں ایسا نظام الاوقات بنائے، ایک سسٹم بنائے۔ مسلمانوں کا سسٹم ہے، اور تعجب ہے کہ بغیر سسٹم کے مسلمان ہیں۔ سب سے بہترین اگر سسٹم کسی کے پاس ہے ٹائم لیمٹ کا، ٹائم مینجمنٹ کا، وہ مسلمانوں کے پاس ہے۔
اس کے علاوہ کسی اور قوم کے پاس نہیں ہے. بڑے فخر سے یہ بات میں کہہ رہا ہوں. لیکن جتنے ان سسٹم میں مسلمان ہیں وہ کوئی اور قوم نہیں ہے. تو وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ہماری فجر، ہماری ظہر، ہماری عصر، ہماری مغرب، ہماری عشاء، ہماری شامیں، ہماری راتیں، ہمارے دن، ہمارے ایام، ہمارے مہینے، ہماری زندگی کی ابتدا، ہمارے آخرت کی تیاریاں، خبر کے سوالات، جنت جہنم، سارا سلیبس آؤٹ ہے. بشرط ہے کہ ہم پریکٹیکل بنے. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تو مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ اور تم تمہارے دشمن کی راہوں کی پیروی نہ کرو. یہ اسلام رمضان تک نہیں، یہ پیغام رمضان تک نہیں، تلاوت رمضان تک نہیں. روزے رمضان میں یقیناً فرض ہیں لیکن سنت روزے بھی ہمارے سامنے ہیں. لہذا ایک مسلمان عملی ہوتا ہے، لہذا کوشش کریں کہ اپنی زندگی میں اسلام کو نافذ کریں، سنتوں کو نافذ کریں. اللہ سے ہم دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ ان باتوں پر غور فکر کرتے ہوئے عملی جامہ پہنانے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تبارک و تعالی رمضان سے مستفید ہونے والا بنائے. اللہ تبارک و تعالی جب تک رکھے دار فانی میں ہمیں ایمان اور اسلام کی حالت میں رکھے. جو ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر کریں. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. واذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی واللہ یعلم ما تصنعون.